بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ خواجہ آصف ڈیفینس منسٹر، نئی کنٹروورسی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کو کیوں ہاتھ لگایا گیا، اس کو اینٹی کرپشن نے کیوں پکڑا، اینٹی کرپشن کس کے انڈر ہے؟ مریم نواز کے انڈر ہے۔ تو کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر رفٹ بڑھنے لگ گئے ہیں اور اختلافات بڑھ رہے ہیں؟ خواجہ آصف ایک سینئر پولیٹیشین ہے، خواجہ صفدر کے بیٹے ہیں، سیالکوٹ میں ان کا ایک نام ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ریحانہ ڈار سے وہ ان کو شکست ہوئی اور الیکشن کمیشن نے ان کو جتوا دیا۔ تو الیکشن کمیشن نے بہت سے لوگوں کو جتوایا جو ہار چکے تھے، کراچی ہو یا لاہور ہو، یعنی ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، ایک انتہائی فیٹل ڈیزیز کی پیشنٹ ہیں وہ، اور ان کو جو ہے 9 مئی میں چودھری اعجاز رشید ان کو پکڑ کے آپ نے، عمر چیمہ صاحب وغیرہ وغیرہ سب کو سزا دے رکھی ہے۔ کس بات کی سزا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں 9 مئی کا ایشو نہیں ہے، عمران خان از دا ایشو۔ عمران خان سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے کل بھی اپنی ٹویٹ میں لوگوں کا شکریہ ادا کیا کہ 5 تاریخ کو آپ نے نکل کر اور پی ٹی آئی کا نام زندہ کیا، اب آپ کو 14 تاریخ تک اس کو لے کر چلنا ہے۔ یہ ہے وہ عمران خان کی ڈیمانڈ، اور وہ لوگ جائیں گے آگے، کیونکہ جب لیڈر نے ایک فیصلہ کر لیا ہو تو پھر باقی ورکرز اور سپورٹرز اور ان کے ممبرز جو ہے نا، دے آر باؤنڈ ٹو ایکسیپٹ وٹ ایور از دی آرڈر فرام دی لیڈرشپ۔ دا ٹاپ لیڈرشپ از عمران خان۔ یہ بات بیرسٹر گوہر نے بھی قومی اسمبلی میں ریئلائز کی، کہتے ہیں جی بہت اچھی تقریر کی انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے، حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر ایک کمپرومائزڈ اور پرو اسٹیبلشمنٹ شخصیت ہے۔ تو جناب جی آپ نے دیکھا غزہ جینوسائیڈ جاری ہے، اسرائیل کا کوئی ہاتھ نہیں روک سکا۔ دنیا بھر میں، آسٹریلیا میں برف پڑ رہی ہے، برف گر رہی ہے، سنو فال کا سیزن ہے وہاں پر آسٹریلیا میں، سڈنی میں۔ اس کے باوجود بھی لاکھوں لوگ غزہ کے مسلمانوں فلسطینیوں کے لیے، غزہ جینوسائیڈ کے خلاف سڑک پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے لازمی طور پر دیکھا ہوگا۔ یہ ہے وہ جذبہ۔ ہالینڈ، فرانس، جرمنی سب مجبور ہو رہے ہیں کہ نہیں یار، یہ غزہ میں جو ظلم کر رہا ہے اسرائیل، اس کے ہاتھ روکے جانے چاہیے۔ پہلے تو وہ حماس کے خلاف بات کرتے تھے، بھئی آج غزہ کا معاملہ ہے۔ غزہ کی پٹی پر فلسطین میں جو ظلم ہوئے ہیں، جو جینوسائیڈ یعنی نسل کشی ہو رہی ہے، اس کو روکا جانا بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف جنرل عاصم صاحب ہیوسٹن جانے کے پلان میں ہیں، وہ پلان ہے ان کا، کیا وہ جنرل کوریلا کی فیئر ویل جو بلڈ کی جا رہی ہے اس میں شریک ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے۔ کوریلا کو انہوں نے نشان امتیاز ملٹری دیا تھا، جو کہ ان کا حق نہیں بنتا تھا، لیکن انہوں نے دیا کہ ہاں جی وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف سینٹ کام کے طور پر، کمانڈر کے طور پر پاکستان کے ساتھ بڑا کولابریشن کیا ہے۔ تو یہ پولیٹیکل کنسیڈریشن ہے۔ پولیٹیکل کنسیڈریشن میں آپ نے لیڈرشپ کو اندر کیا ہوا ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اندر کیا ہوا ہے، اور یہی بات ہے جو کہ آپ کو ریئلائز کرنی ہوگی۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ اس سے قبل اس کے کہ آپ پر پابندیاں لگ جائیں۔ امریکہ نے 25% اور لگا دی پابندی امریکہ پر، اور جب یہی امریکہ جب پاکستان کی طرف گھومے گا، وہ کہتے جی گھوڑے کی اگاڑی اور گھوڑے کی پچھاڑی دونوں بری چیزیں ہیں بھائی۔ آپ اس وقت گھوڑے کی اگاڑی پہ ہیں یا گھوڑے کی گردن پہ سوار ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ کل کو جب پچھاڑی کے سامنے کھڑے ہو گئے، انہیں دلتیاں مارنی نے، اٹس اے فیکٹ۔ کیا پاکستان نے امریکہ کی کون کون سی خواہش پوری نہیں کی؟ پوری کی پوری جنگ لڑی ہے ان کی، رشیا کے خلاف لڑی ہے، پھر طالبان کے، القاعدہ کے خلاف، اسامہ بن لادن کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے۔ تو یو ہیو پیڈ ٹرمنڈس کاسٹ اینڈ فار دی ریسٹوریشن آف پیس اینڈ آرڈر ان دس ریجن۔ اور پھر بھی آپ کا احسان کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ بلوچستان میں آپ بھگت رہے ہیں انڈیا کی بدماشی۔ انڈیا کے لیے امریکہ نے سافٹ کارنر یہ رکھا کہ پہلگام کے ایشو پر انہوں نے پاکستان کے خلاف، لشکر طیبہ کے خلاف، اور وہ جو کوئی فرنٹ ہے، کون سا ہے وہ، طیبہ فرنٹ وٹ ایور اٹ از، اس کو آپ نے ڈسبینڈ کر دیا، اور پاکستان کے اوپر الزام لگا دیا انڈیا نے کہ جی آتنکواد ہے۔ آتنکواد تو آپ ہیں، کریں نا کوئی انٹرنیشنل کمیشن بنانا چاہیے یونائٹڈ نیشنز کو، سیکرٹری جنرل صاحب کو، یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو، یا یونائٹڈ نیشنز کی سیکرٹری، یہ جو سیکورٹی کونسل ہے، اس کو انیشیٹو لینا ہے۔ یہ تو اسحاق ڈار صاحب ابھی گئے تھے نا پیچھے، لیکن چونکہ ویژن نہیں ہے، اس میں کمپیٹنس نہیں ہے، دے آر ناٹ سو کمپیٹنٹ
کہ دور تک سوچ سکیں. UNSC کے لیول پر ایک کمیٹی بنائی جائے کہ جی یہ کون ہے. انڈیا نہیں کوآپریٹ کرتا, آپ بنا دیں کمیٹی, لیٹ اٹ بی سو. اسی کی بنیاد پر اس نے 5-6 مئی کو پاکستان پر حملہ کیا تھا. پاکستان پہ حملہ کیا تھا نا 6-7 مئی کو, جس کے جواب میں پاکستان نے کوئی صحیح بدلہ نہیں لیا انڈیا سے. 6-7 طیارے گرائے, ٹھیک ہے گرائے, لیکن باقی کوئی بدلہ نہیں لیا. تو جناب یہ سچویشن ہے. کہتے ہیں جی کہ $8 ارب یا $200 بلین پڑے ہیں اوورسیز اکاؤنٹس میں پاکستانیوں کے. کون ریکوری کرے گا؟ آپ سے زیادہ تو المیڈا مارکوس تھی جس نے جو ہے $5.5-6 ارب یونائٹیڈ سوئس بینک سے, سوئٹزرلینڈ کے بینکوں سے پیسے نکلوا لیے تھے, جو ان کے بادشاہ نے وہاں پہ المیڈا مارکوس نے اور ان کی مسز نے جمع کرائے تھے, پیسے لوٹ کر جو لے گئے تھے. اور فلپین نے وہاں پہ نکلوائے پیسے اپنے ان دا نیم آف ایجوکیشن اینڈ پاورٹی ایلیویشن. لیکن پاکستان کے حکمرانوں کے خلاف چونکہ کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں, خواجہ آصف نے خود کہا کہ بیوروکریسی آپ کی لوٹ کے کھا گئی. بیوروکریسی کا آج تک ایک بندہ بھی جیل میں نہیں گیا. پاکستان کے پولیٹیشین جیل میں گئے ہیں, کوئی بھی CBR کا کوئی بندہ نہیں گیا, نہ کوئی فیڈرل سیکرٹری ایسٹ کیوں گیا, ایڈیشنل سیکرٹری کوئی نہیں گیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فار ریونیو AD جو بھی ہیں, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ADCR, ان کو پکڑا گیا تو ڈیفنس منسٹر ان کی حمایت میں آ گئے, جنہوں نے کل ہی کہا تھا کہ جی بلینز کھا کر لوگ پرچگال میں شہریت لے چکے ہیں. تو سر یہ معاملات ہیں جس کے اوپر پاکستان کی گورننس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. انڈین مودی پرائم منسٹر نے رجسٹ کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم امریکہ کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. امریکہ کتنا بھی 25 سے 50% ٹیرف لگائے, ہم رشیا سے انرجی لیں گے. اور ادھر کوشش کی جا رہی ہے کہ رشین پریزیڈنٹ پیوٹن اور ٹرمپ اینڈ زیلنسکی یوکرین تینوں پارٹیاں مل کر کو مذاکرات کریں اور مسئلے, کیونکہ اس نے یورپ کی اکانومی نہیں دنیا کی اکانومی پہ ڈنڈ ڈالا ہے. یورپ میں جرمنی جیسی اکانومی متاثر ہوئی ہے اس جنگ سے, یعنی 4th biggest economy of the world has suffered a lot. Why? Due to Ukraine war. رشیا اینڈ یوکرین کا جو کانفلکٹ ہے اس کے اثرات. اور ٹرمپ صاحب اپنی گیم کھیل رہے ہیں, اور جس دن وہ مڑ کے واپس آئیں گے پاکستان کی طرف تو عمران کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور یہاں کے جو دیگر مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے. وہ بھی سینکشن لگا دیں گے پاکستان. پاکستان کین ناٹ افورڈ, وہ سینکشن افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان, کیونکہ اتنی فریجائل اکانومی. $7 بلین کے لیے آپ نے کیا کیا, پوری پاکستان کی اکانومی کو مارگیج کر دیا آپ نے. خواتین و حضرات, یہ ہیں وہ آپ کی ایک پالیٹکس کے ماڈل کہ آپ کی کراچی میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن از ہائیلی ڈینجرس, جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں معاملات کو. دیر آر مینی ایشوز دیٹ ہیو ٹو بی ایڈریسڈ. بہت بہت شکریہ. آپ ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے, اس کو آگے لے کر چلیں, اور اس پہ کمنٹ کریں, بیل آئیکن کو پریس کیجئے فار دا نوٹیفیکیشنز. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.